فرض کریں رات کے 2 بجے آپ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، باہر پولیس ہے، آپ کے کیا حقوق ہیں اور ان کے اختیارات کی حد وہ کہاں ختم ہوتی ہے؟ آج ہم ضابطہ فوجداری 1898 کے ذریعے اسی منظر نامے کے ہر قدم کو سمجھیں گے، گرفتاری سے لے کر تلاشی تک۔ ہمارے پاس جو قانونی دستاویزات ہیں وہ 1 صدی سے بھی پرانی ہیں، لیکن آج بھی پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایک عام شہری کے درمیان تعلق کی بنیاد یہی ہے۔ تو ہمارا مقصد ہے اس پیچیدہ قانونی زبان کی گتھیاں سلجھانا اور یہ دیکھنا کہ اس ڈرامائی صورتحال میں قانون اصل میں کہتا کیا ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ صرف کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ قانون ریاست کی طاقت اور فرد کی آزادی کے درمیان ایک بہت نازک توازن قائم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ایک مہذب معاشرے میں بھی طاقت کا استعمال بے لگام نہیں ہو سکتا، اس کے بھی اپنے قاعدے قانون ہوتے ہیں، اور ان اصولوں کو جاننا ہر شہری کا حق بھی ہے اور میں کہوں گی ضرورت بھی ہے۔ بالکل، تو آئیے اپنے منظر نامے پر واپس چلتے ہیں۔ پولیس دروازے پر ہے اور وہ کہتے ہیں آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ فلموں میں تو بس اتنا ہی ہوتا ہے، لیکن کیا قانونی طور پر یہ کافی ہے؟ گرفتاری کا عمل اصل میں شروع کیسے ہوتا ہے؟ یہ بہت دلچسپ سوال ہے کیونکہ حقیقت فلموں سے بہت مختلف ہے۔ ضابطہ فوجداری کی دفعہ 46 کے مطابق صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے۔ قانون کہتا ہے کہ گرفتاری کرنے والا آفیسر یا شخص جس کو گرفتار کیا جا رہا ہے اس کے جسم کو چھوئے گا یا قید کرے گا۔ یہ ایک جسمانی عمل ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا قانونی طور پر گرفتاری مکمل نہیں ہوتی۔ واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی الفاظ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں جب تک عمل نہ ہو۔ یہ چھوٹی سی تفصیل تو گرفتاری کے قانونی یا غیر قانونی ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ پولیس کے کہنے پر ہی گرفتاری ہو گئی۔ جی بالکل، تاہم اس میں ایک استثناء بھی ہے۔ اگر کوئی شخص خود اپنے الفاظوں سے یا اپنے عمل سے خود کو قانون کی تحویل میں دے دے، یعنی وہ مزاحمت نہ کرے اور گرفتاری کو قبول کر لے، تو پھر اسے جسمانی طور پر چھونا یا قید کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے امن طریقے سے قانون کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا عمل ہے۔ قانون ہمیشہ پہلے کم سے کم طاقت کے استعمال کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن حقیقت میں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ فرض کریں کہ وہ شخص گرفتاری سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے یا مزاحمت کرتا ہے، اب قانون کیا کہتا ہے؟ ایسی صورت میں دفعہ 46 کی ذیلی شک 2 پولیس آفیسر کو گرفتاری کو ممکن بنانے کے لیے تمام ضروری ذرائع استعمال کرنے کا اختیار دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص مزاحمت کرتا ہے یا فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے تو قانون نافذ کرنے والے اہلکار اس پر قابو پانے کے لیے طاقت استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تمام ضروری ذرائع کی اصطلاح یہ بہت مبہم لگتی ہے۔ کیا اس کی کوئی قانونی تشریح ہے کہ کیا ضروری ہے اور کیا غیر ضروری، یا کہہ لیں ضرورت سے زیادہ طاقت؟ یہ تو قانون نافذ کرنے والوں کو بہت زیادہ اختیارات دینے کے مترادف نہیں؟ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے اور یہ قانون میں ایک مستقل بحث کا موضوع رہتا ہے، لیکن قانون نے اس طاقت کو لامحدود نہیں چھوڑا۔ دفعہ 46 کی ذیلی شک 3 اس پر ایک بہت بڑی اور واضح حد لگاتی ہے۔ یہ شک کہتی ہے کہ اس سیکشن میں کسی ایسے شخص کی موت کا سبب بننے کا حق نہیں دیا گیا جس پر ایسا جرم نہ ہو جس کی سزا موت یا عمر قید ہو۔ ایک منٹ، یعنی 100 سال سے بھی پرانا قانون طاقت کے غلط استعمال کے خلاف اتنی واضح حد مقرر کرتا ہے؟ مجھے لگا تھا کہ یہ زیادہ جدید تصور ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص کسی چھوٹے جرم میں ملوث ہے اور وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو پولیس اسے جان سے مارنے کا اختیار نہیں رکھتی۔ یہ تو بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی ایک زبردست مثال ہے۔ بالکل، یہ ریاستی طاقت اور فرد کی زندگی کے حق کے درمیان توازن کی بہترین مثال ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ گرفتاری کا مقصد ملزم کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہے، نہ کہ موقع پر ہی سزا دینا۔ بہت خوب، اب اپنے منظر نامے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جس شخص کو گرفتار کرنا ہے وہ بھاگ کر اپنے گھر کے اندر چلا گیا ہے اور دروازہ بند کر لیا ہے۔ اب پولیس کیا کرے گی؟ کیا وہ سیدھا دروازہ توڑ کر اندر جا سکتے ہیں؟ نہیں، اتنا سیدھا بھی نہیں۔ یہاں دفعہ 47 عمل میں آتی ہے۔
یہ کہتی ہے کہ اگر وارنٹ پر عمل کرنے والے افسر کے پاس یہ یقین کرنے کی وجہ ہو کہ ملزم کسی جگہ کے اندر ہے، تو اس کا پہلا قدم یہ ہوگا کہ وہ اس جگہ کے انچارج سے اندر آنے کی اجازت مانگے اور تلاشی کے لیے مناسب سہولیات کا مطالبہ کرے۔ یہاں کلیدی الفاظ ہے یقین کرنے کی وجہ۔ یہ محض شک یا اندازہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی کوئی معقول ٹھوس بنیاد ہونی چاہیے۔ لیکن یہ تو ایک مثالی صورتحال ہے۔ حقیقت میں تو اکثر لوگ دروازہ ہی نہیں کھولتے۔ کیا قانون اس خاموشی کو انکار سمجھتا ہے؟ اگر کوئی جواب نہ دے یا اجازت دینے سے انکار کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا۔ یہ ہمیں دفعہ 48 کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر دفعہ 47 کے تحت اجازت نہیں ملتی تو قانون آفیسر کو اس جگہ میں داخل ہونے کے لیے کسی بھی بیرونی یا اندرونی دروازے یا کھڑکی کو توڑنے کا اختیار دیتا ہے۔ یہی اختیار اس صورت میں بھی ہے جب وارنٹ حاصل کرنے میں اتنی دیر لگ جائے کہ ملزم کے فرار ہونے کا خدشہ ہو۔ لیکن دروازہ توڑنے سے پہلے بھی کچھ شرائط ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آ کر دروازہ توڑ دیا جائے۔ بالکل درست، یہ آخری حربہ ہے۔ دروازہ توڑنے سے پہلے قانون آفیسر پر لازم کرتا ہے کہ وہ اپنی اتھارٹی اور آنے کا مقصد بلند آواز میں بتائے اور باقاعدہ طور پر اندر داخلے کا مطالبہ کرے۔ اگر اس واضح اعلان کے بعد بھی داخلے کی اجازت نہیں ملتی، تبھی طاقت کا استعمال یعنی دروازہ توڑنا جائز ہوگا۔ اور ان پرانے قوانین میں اکثر کچھ ایسی شکیں ملتی ہیں جو اس وقت کی ثقافت کی گہری عکاسی کرتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ دفعہ 48 میں زنانہ یعنی خواتین کے لیے مخصوص حصے کے بارے میں بھی ایک بہت خاص ہدایت موجود ہے۔ جی، اور یہ اس قانون کی ایک بہت ہی قابل ذکر خصوصیت ہے۔ قانون کہتا ہے کہ اگر وہ جگہ کسی ایسی خاتون کے زیر استعمال ہے جو رواج کے مطابق عوام میں ظاہر نہیں ہوتی، یعنی پردہ نشین ہے، اور وہ خاتون خود ملزم بھی نہیں ہے، تو پولیس آفیسر اس حصے میں داخل ہونے یا اسے توڑنے سے پہلے اس خاتون کو باقاعدہ اطلاع دے گا کہ وہ وہاں سے ہٹ سکتی ہیں۔ اور صرف اطلاع ہی نہیں بلکہ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ اسے وہاں سے باحفاظت ہٹنے کے لیے مناسب سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ اس کے بعد ہی آفیسر اس حصے میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ حیرت انگیز ہے کہ ایک نو آبادیاتی دور کا قانون مقامی روایات اور خواتین کی پرائیویسی کا اس حد تک احترام کر رہا ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچنا چاہیے کہ قانون ایک نو آبادیاتی طاقت نے بنایا تھا، لیکن اس میں مقامی ثقافت کا کتنا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ قانون سازی کے ایک پیچیدہ تاریخی عمل کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ صرف جرم کو روکنے کے لیے نہیں، بلکہ معاشرتی اقدار اور افراد، خاص طور پر خواتین کے وقار کا احترام کرنے کے لیے بھی بنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک پولیس گھر میں داخل ہو چکی ہے اور گرفتاری بھی عمل میں آ گئی ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ ایک بار جب کوئی شخص گرفتار ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ کیا اسے فوراً ہتھ کھڑیاں لگا کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا جائے گا جیسا ہم اکثر دیکھتے ہیں؟ نہیں، قانون اس بارے میں بھی بہت واضح ہے۔ دفعہ 50 ایک بہت سادہ لیکن گہری بات کہتی ہے: غیر ضروری پابندی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ گرفتاری کا مقصد کسی کو سزا دینا یا اس کی تذلیل کرنا نہیں، بلکہ اسے فرار ہونے سے روکنا ہے۔ اس لیے گرفتار شخص پر اتنی ہی پابندی لگائی جائے گی جتنی اسے فرار ہونے سے روکنے کے لیے بالکل ضروری ہو۔ اس سے زیادہ کوئی بھی پابندی، جیسے بلا وجہ ہتھ کڑی لگانا یا تذلیل آمیز سلوک کرنا، غیر قانونی ہوگا۔ اور گرفتار شخص کی تلاشی کے بارے میں کیا اصول ہیں؟ کیا پولیس جو چاہے ضبط کر سکتی ہے؟ اس کے لیے دفعہ 51 موجود ہے۔ جب کسی شخص کو ایسے وارنٹ پر گرفتار کیا جائے جس میں ضمانت کی سہولت نہ ہو یا وہ ضمانت فراہم نہ کر سکے تو اس کی تلاشی لی جا سکتی ہے۔ قانون کہتا ہے کہ اس کے ضروری پہناوے کے کپڑوں کے علاوہ ملنے والی تمام اشیاء کو محفوظ تحویل میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان تمام اشیاء کی ایک باقاعدہ رسید بنائی جائے گی اور اس کی ایک کاپی گرفتار شخص کو دی جائے گی۔ یہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ اور یہاں بھی خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک خاص شک موجود ہے نا؟ جی، اور یہ ایک انتہائی اہم طریقہ کار ہے۔ دفعہ 52 کہتی ہے کہ جب بھی کسی خاتون کی تلاشی لینا ضروری ہو تو یہ تلاشی صرف اور صرف ایک دوسری خاتون ہی لے گی، اور اس پورے عمل میں شائستگی کا سختی سے خیال رکھا جائے گا۔
یہ اصول خواتین کے وقار اور عزت کے تحفظ کو ہر حال میں یقینی بناتا ہے۔ اور اگر تلاشی کے دوران کوئی ہتھیار ملے تو؟ اس کے لیے دفعہ 53 بہت واضح ہے۔ گرفتاری کرنے والا آفیسر ملزم کے پاس سے کوئی بھی جارحانہ ہتھیار یعنی آفینسو ویپن لے سکتا ہے اور اسے عدالت یا متعلقہ آفیسر کے حوالے کرے گا جہاں ملزم کو پیش کیا جانا ہے۔ یہ ایک بنیادی حفاظتی اقدام ہے۔ تو اب تک ہم نے گرفتاری، داخلے اور تلاشی کے عمومی اصولوں پر بات کی، لیکن قانون وقت کے ساتھ بدلتا ہے۔ اب ایک ایسے طریقہ کار پر بات کرتے ہیں جو نسبتاً نیا ہے اور جدید سائنس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ میں دفعہ 53A یعنی طبی معائنے کی بات کر رہا ہوں۔ جی، یہ ایک اہم ترمیم ہے جو جدید فورینسک سائنس کو ہمارے قانونی نظام میں شامل کرتی ہے۔ یہ دفعہ اس وقت لاگو ہوتی ہے جب کسی شخص کو بہت سنگین جرائم جیسے ریپ، غیر فطری جرم یا جنسی زیادتی کے الزام میں گرفتار کیا جائے۔ تو کیا ہر ایسے ملزم کا طبی معائنہ لازمی ہے یا اس کی بھی کوئی شرط ہے؟ نہیں، یہ خودکار نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ تفتیشی افسر کے پاس یقین کرنے کی معقول وجہ ہو کہ ملزم کے طبی معائنے سے جرم کے بارے میں اہم ثبوت مل سکتے ہیں۔ یہاں پھر معقول وجہ کا معیار رکھا گیا ہے تاکہ اس اختیار کا غلط استعمال نہ ہو۔ اور یہ معائنہ کون کر سکتا ہے؟ کیا کوئی بھی ڈاکٹر یہ کر سکتا ہے؟ یہ عمل تو بہت حساس ہے۔ قانون اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ یہ معائنہ صرف ایک رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر ہی کر سکتا ہے، اور وہ بھی کسی سرکاری یا مقامی اتھارٹی کے زیر انتظام ہسپتال میں۔ یہ اس عمل کی ساخت اور غیر جانبداری کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ اگر ملزم معائنے سے انکار کرے یا مزاحمت کرے تو قانون اس کے لیے مناسب حد تک طاقت کے استعمال کی اجازت بھی دیتا ہے۔ اس معائنے کے بعد ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے۔ یہ رپورٹ اس پورے عمل کو بہت ٹھوس اور قابل اعتماد بناتی ہوگی۔ اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ یہ 1898 کے قانون سے نکل کر سیدھا CSI والی دنیا لگتی ہے۔ بالکل، قانون کے مطابق اس رپورٹ میں کچھ چیزیں لازمی طور پر شامل ہونی چاہیے۔ ملزم کا نام اور پتہ، اس کی عمر، اس کے جسم پر کسی زخم یا چوٹ کے نشانات، اور سب سے اہم DNA پروفائلنگ کے لیے گئے مواد کی تفصیل۔ اس کے علاوہ دیگر طبی تفصیلات بھی درج کی جاتی ہیں۔ اور اس رپورٹ کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک ڈاکٹر کی رائے ہے؟ نہیں، اس کی قانونی حیثیت بہت مضبوط ہے۔ قانون یہ بھی کہتا ہے کہ رپورٹ میں صرف نتیجہ نہیں لکھا جائے گا، بلکہ ہر نتیجے پر پہنچنے کی وجوہات کو بھی واضح طور پر بیان کرنا لازمی ہے۔ یعنی ڈاکٹر کو اپنی رائے کی وجہ بھی لکھنی ہوگی۔ وقت کا بھی کوئی ذکر ہے؟ جی، اور یہ بہت اہم ہے۔ رپورٹ میں معائنہ شروع ہونے اور ختم ہونے کا صحیح وقت بھی درج کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ بعد میں کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ ثبوت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی یا تاخیر ہوئی۔ پھر یہ مکمل رپورٹ تفتیشی افسر کو دی جاتی ہے، جو اسے پبلک پروسیکیوٹر کے ذریعے مجسٹریٹ کو بھیجتا ہے۔ یہ ثبوت کی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے ایک مکمل سلسلہ ہے جسے قانون کی زبان میں چین آف کسٹڈی کہتے ہیں۔ تو ہم نے رات کے 2 بجے دروازے پر دستک سے شروع کیا اور اب DNA رپورٹ تک پہنچ گئے ہیں۔ ان سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہم نے قوانین کا ایک ایسا مجموعہ دیکھا جو بنایا تو 1898 میں گیا تھا، لیکن آج بھی ریاست اور فرد کے درمیان گرفتاری جیسے نازک لمحے میں تعلقات کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ کس طرح قانون ایک طرف طاقت کے استعمال کی اجازت دیتا ہے اور دوسری طرف بہت واضح طور پر اس پر حدود بھی عائد کرتا ہے۔ بالکل، ہم نے اس میں چند بنیادی موضوعات دیکھے ہیں۔ پہلا، ریاستی طاقت اور انفرادی حقوق کے درمیان مستقل کشمکش اور توازن۔ دوسرا، خواتین کے وقار اور رازداری کے لیے مخصوص تحفظات جو زنانہ کی تلاشی سے لے کر خواتین اہلکار کے ذریعے تلاشی تک نظر آتے ہیں۔ اور تیسرا، وقت کے ساتھ قانون کا ارتقاء، جہاں پرانی روایات کے ساتھ ساتھ جدید سائنسی ثبوتوں کو بھی نظام میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ قانون کی گہرائیوں میں ایک واقعی دلچسپ سفر تھا۔ سامعین کے لیے ایک سوچ انگیز سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ قانون 1898 میں بنایا گیا تھا۔ اس میں زنانہ جیسی شکیں اس وقت کے سماجی اور ثقافتی رواج کی عکاسی کرتی ہیں، جبکہ DNA پروفائلنگ جیسی جدید ترامیم آج کی سائنسی حقیقتوں کو تسلیم کرتی ہیں۔
اس پر غور کرنے کے لیے ایک سوال یہ ہے کہ ایک قانونی ڈھانچہ وقت کے ساتھ کیسے تیار ہوتا ہے، جس میں وہ اپنی تاریخی اور ثقافتی بنیادوں کو برقرار رکھتے ہوئے نئی سائنسی حقیقتوں کو بھی شامل کرتا ہے۔ اور جب ایک نوآبادیاتی دور کے قانون کو ایک جدید خود مختار ریاست کے لیے اپنایا جاتا ہے تو اس میں کیا تضادات پیدا ہو سکتے ہیں؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.